آج کل کوہستان سکینڈل کی خبریں زیر گردش ہیں. 40 ارب روپے کس کی جیب میں گئے, کون اس سے مستفید ہوا, اور اس سارے سکینڈل کے پیچھے کون تھا؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں. عامر رضا سے بات کرتے ہیں. جی عامر بھائی, یہ کوہستان سکینڈل آخر کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اس پہ کون ملوث ہے اور اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ ملوث ہیں 8 لوگ وہ تو گرفتار بھی ہو گئے, اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں شفیق الرحمان قریشی تھے جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر تھے, پھر اس میں محمد ریاض تھے جو سابق ایک بینک کے کیشیئر ہیں وہ شامل تھے, فضل حسین تھے جو اے جی آفس کے ایڈیٹر تھے, پھر اس پر دراج خان تھا ٹھیکیدار, اس میں عامر سعید تھا صوبے دار تھا, اور محمد ایوب تھا. یہ ٹھیکیدار قسم کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. یہ سارے لوگ جو تھے مل کر عوام کا پیسہ لوٹ رہے تھے. لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے صاف چلی شفاف چلی, وہ صاف شفاف 13 سالوں میں کیسے چلی؟ یہ 40 ارب روپیہ چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ ایک دن کا سکینڈل نہیں ہے, یہ ابھی کے دور کا سکینڈل نہیں ہے, یہ کب سے کام چل رہا تھا. یہ 8 مہرے ہیں. آپ کو یاد ہوگا معلم جبہ سکینڈل کیس آیا تھا, سوات کا آیا تھا, اعظم سواتی صاحب کا نام تھا اس میں, پھر محمود خان کے دور میں بہت سارے کرپشن کے سب دبا دیے جاتے تھے اور کسی کو سامنے نہیں لایا جاتا تھا. لیکن اب یہ کوہستان کیس یہ پہلا کیس ہے, آخری نہیں ہے. یہاں ابھی اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں. وہاں ملزمان پکڑے جا چکے ہیں, روپیہ ریکور کیا جا چکا ہے, 5 ارب روپیہ تو نقد لیا گیا ہے, 3 کلو سونا برآمد کیا گیا ہے, تقریباً 1 ارب روپے کی گاڑیاں, جن میں لگژری گاڑیاں, ساری گاڑیاں لیکزس ہیں جی. لیکزس ہے, اس میں پورشے ہے, اس میں اب کیا کیا نام اس میں ان گاڑیوں کے, اوڈی ہے, جو آپ کی دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. 109 کے قریب جائیدادیں ہیں جن کی مالیت بھی 17-18 ارب روپیہ ہے, اور اس میں اسلام آباد کے اندر پشاور, ایبٹ آباد, مانسرا اور زرعی اراضی شامل ہے, اس میں بہت سارے فارم ہاؤسز شامل ہیں. یہ ابھی صرف ابتدائی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. نہیں عامر بھائی, 8 لوگ تو سامنے آئے, ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ ہے ایکچولی سٹوری, یہ ہمارے ناظرین کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ سارے کا سارا سکینڈل پاکستان تحریک انصاف کے یہ پچھلے جو 14 سال ہیں خیبر پختونخوا میں, یہ اس پر جانا ہے. یہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ آخری سکینڈل نہیں ہے, یہ پہلا سکینڈل ہے جو نیب سامنے لے کر آئی ہے, اور نیب پشاور نے ہائی کورٹ میں تمام دستاویزات جمع کرا دی ہیں. ابھی یہ ملزمان بتائیں گے کہ یہ ٹھیکے کیسے دیے جاتے ہیں. عدیل بھائی, میں ابھی آپ کو بتا دیں, میں شمالی علاقوں سے ہو کے آیا ہوں اور میں خیبر پختونخوا ہی گیا تھا. آپ پنجاب سے جب خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کبھی روڈ تھی. صحیح. یہ سارا ٹھیکیداری سسٹم, وہ سارا ٹھیکیداری نظام, یہ سارے کاغذات کیسے بنتے ہیں اور کیسے, یہ کوہستان تو ایک علاقہ ہے نا جی, ایک ضلع کے یہ بجٹ کا معاملہ تھا جس کو G10113 نمبر کے ساتھ اس کا چلتا تھا سلسلہ, اور اس میں جعلی ساری ٹریجری سے چیک بنائے جاتے تھے, اس کو کلیئر کرایا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوں گے. ابھی ابتدائی ملزمان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ٹرنکوں میں اربوں روپیہ ملا ہے. بالکل. مجھے تو یقین مانے کہ مجھے ایک فلم ہے وہ ہے وہ انڈیا کی ریڈ 1 اور ریڈ 2, وہ اس فلم کے سین مجھے سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوٹا جاتا ہے اور کیسے لوٹنے کے بعد مال کو کیسی کیسی جگہوں پر چھپایا جاتا ہے. یہ بالکل وہی کہانی ہے, اور یہ معاملہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ گنڈا پور تک جانا ہے. گنڈا پور کیونکہ گو اس معاملے میں, کوہستان والے معاملے میں شاید نہ ہوں, لیکن یہ آج سے معاملہ نہیں چلا ہوا. پچھلے 13-14 سال سے خیبر پختونخوا کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. ٹھیکے منظور کرائے جاتے ہیں, جعلی ٹھیکے. آپ مجھے بتائیں, جو کیشیئر تھا جو کہ جس کا نام انہوں نے بتا بھی دیا ہے اس وقت, محمد ریاض سابق کیشیئر تھا, کئی ٹھیکے اس کے نام پر جاری ہوئے ہیں. بڑی حیران کن بات. ڈمی ٹھیکیدار ہے, ایک بینک کا سابق مینیجر. اس کا مطلب ہے سابق مینیجر سے مطلب ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکا ہوگا نا جی. تو یہ گنڈا پور کے دور میں تو نہیں ہوگا, یہ اس سے پچھلے دور میں ہوگا. کون ان کی انسپیکشنز کرتا رہا, کون اس کام کو دیکھتا رہا, کون ان کاموں کا رپورٹ تیار کرتا رہا اور اس کو کلیئر کرتا رہا. وہاں کے
ضلعی انتظامیہ اس میں شامل ہوگی، وہاں کے انسپیکٹر شامل ہوں گے، انسپیکشن جو کرتے ہیں، بہت سارے محکمے شامل ہوتے ہیں۔ ایک ٹھیکہ دینے کے بعد اگر آپ جینون ٹھیکیدار ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کو سرکاری ٹھیکے کے بعد آپ کو بھاگ جانا پڑے گا، کیونکہ رشوت دیے بغیر وہاں سے آپ کوئی 1 روپیہ بھی کلیئر نہیں کرا سکتے۔ بالکل۔ تو یہ 8 لوگ نہیں ہیں، یہ 800 لوگ نکلیں گے، اور یہ 40 ارب نہیں ہے، یہ 400 ارب نکلے گا۔ یہ بات آج آپ لکھ لیں۔ اگر نیب پشاور اور نیب جو ہماری قومی ادارہ ہے مل کر کام کریں اور اس میں ایف آئی اے کو شامل کریں، اس میں اگر آپ کو کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو بھی ساتھ شامل ضرور کریں۔ شامل کرنے کے بعد آپ بلا تفریق ایک آپریشن کر دیں اور تمام لوگوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو جو ہے انسپیکٹ کر لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کا آڈٹ کر لیں۔ کریں کیا، اس میں تو ایڈیٹر بھی شامل ہے، میں تو ایڈیٹر خود شامل ہے اس میں، لیکن چلیں آپ آڈٹ کرائیں غیر جانبدارانہ۔ آپ بالکل خیبر پختونخوا سے ایڈیٹر نہ لیں، آپ دوسرے صوبوں سے لیں، چاہے آپ بلوچستان سے لے لیں، سندھ سے لے لیں، پنجاب سے لے لیں، گلگت بلتستان سے لے لیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس میں سے نکالیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا میگا اسکینڈل ہے جس پر اس وقت بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں خاموش ہیں۔ آپ نے کوئی عمران ریاض کی ویڈیو دیکھی ہے اس پر؟ بالکل۔ صدیق جان کی ویڈیو دیکھی ہو؟ آپ کسی ایک کا نام لیں، کسی ایک کی آپ نے کوئی ویڈیو اس سکینڈل پہ، کوہستان سکینڈل پہ، اور اگر یہ اسی طرح کا سکینڈل، یہ تو 40 ارب ہے، 40 کروڑ کا بھی کوئی سکینڈل نکل آتا پنجاب سے تو کیسے پکار ہونی تھی ایسے ہی۔ اور اس وقت ہمارے میڈیا کا یہ حال ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا، کہ اس پر بیٹھے یوٹیوبرز اس بات پر توجہ نہیں دے رہے کہ یہ سکینڈل صرف 40 ارب کا نہیں ہے، اس میں بہت ساری گورنمنٹس اور بہت سارے گورنمنٹ کے پروردہ لوگ، بہت سارے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بہت سارے ادارے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ 400 ارب کا کیس ہے، 40 ارب کا تو صرف آپ کے سامنے پہلا پردہ آیا ہے۔ یہ جو جس کو کہتے ہیں 3 ایکٹ ڈرامہ ہوتے ہیں نا جی، 3 ایکٹ ہوتے ہیں، اس کے پہلا پردہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک سین آپ کو نظر آتا ہے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، یہ 2-3 پردے اٹھیں گے تو اڈیالہ تک اس کی بازگشت جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اس کیس کے تانے بانے اڈیالہ تک جانے ہیں، کہاں کہاں کس کس کو کتنا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے دیا گیا وہ ابھی بتایا جائے گا۔ اور اس میں بہت سارے ایسے بڑے ہیروز اور بڑے بڑے نام جو خود کو پتہ نہیں کیا دیوتا سمجھتے تھے، ان کے نام سامنے آنے ہیں، کیونکہ یہ ان سب نے اکیلے نہیں کھایا ہے۔ یہ 8 لوگ جو ہیں، یہ 40 ارب کا سکینڈل ہے تو آپ کے خیال سے 5 ارب روپیہ فی کس نے کمایا ہوگا؟ نہیں، یہ 400 ارب کا سکینڈل ہے۔ یہ تو صرف کوہستان کا علاقہ ہے، ابھی تو پورا خیبر پختونخوا پڑا ہے، جہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، سیوری سسٹم ہے ہی نہیں، بجلی کا نظام ہے ہی نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، غربت ہے بیچارے۔ آپ چلے جائیں، میں ابھی ناران کاغان سے ہو کے آیا ہوں، روڈ کے دونوں طرف عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان سب مانگنے میں لگے ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار میں نے اتنے بھکاری پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں شمالی علاقہ جات میں، جتنے اب ہیں تو یہ غریب، یہ کیسے غریب ہوئے اور یہ امیر کیسے امیر ہوئے، اس سارے کا نتارہ ہونا چاہیے۔ اور خدا را اس میں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لینا چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ تمام اداروں کو اس میں انوالو کریں اور اس 400 ارب کی کرپشن کو سامنے لے کر آئیں۔ یہ 40 ارب صرف ایک فیز ہے، یہ باقی فیز اٹھیں گے تو آپ کو بہت سارا پیسہ نظر آئے گا۔ عادل بھائی، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے جو ان کے پیسے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ نکلوا کر ان میں میرا خیال ہے اس صوبے کی ترقی میں استعمال۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس 40 ارب کے کرپشن سکینڈل پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔